اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسئلہ جماعت اسلامی کا یہ ہے کہ ان کو رونا دھونا پورا لگانا ہے اور مزے بھی پورے لینے ہیں۔ یہ میں بہت ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ دیکھیں میرے پاس نمبرز موجود ہیں، میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے کہ مختلف ٹاؤنز میں، چاہے لیاقت آباد ہو، نارتھ آباد ہو، ناظم آباد ہو، نیو کراچی ہو، گلبرگ ہو، اس میں اربوں روپے کے جو اوزیٹی کا شیئر ان کو گورنمنٹ آف سندھ سے ملتا ہے، اس میں تنخواہ دینے کے بعد لگ بھگ 3 سے 4 ارب روپے جو ہے ان کو بچتے ہیں۔ میں صرف ان مخصوص ٹاؤنز کا بتا رہا ہوں جن پہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوزیٹی میں جو پیسے بچتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کے علم میں ہے کہ سوئی گیس کی جانب سے مختلف ٹاؤنز میں، مختلف ایریاز میں جو ہے وہ ری ہیبلیٹیشن کا کام کیا جا رہا ہے، اور وہ ری ہیبلیٹیشن کا کام سوئی گیس آپ سب کو پتہ ہے بات کمپیریٹیولی بہتر ادارہ ہے۔ ہمارے دیگر جو صوبائی یا وفاقی ادارے ہوتے ہیں ان کی ڈیلیوری اچھی ہے، ان کی پرفارمنس اچھی ہے۔ تو جب انہوں نے ری ہیبلیٹیشن کا کام شروع کیا تو اس کام شروع کرنے سے لگ بھگ آدھا 1 سال پہلے انہوں نے روڈ کٹنگ کی مد میں جو پیسے دینے تھے وہ پیسے جو ہے وہ مختلف ٹاؤنز کو دیے گئے۔ بھائی نیو کراچی کو لگ بھگ 3.5 ارب روپے ملے ہوئے ہیں، 3.5 ارب روپے۔ اسی طرح ماڈل کالونی ادھر بھی جماعت کا چیئرمین ہے، 2.1 ارب روپے ملے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی مطلب یہ جو اماؤنٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کوئی چھوٹے اماؤنٹ نہیں ہے۔ ایک جانب آپ کو اوزیٹی سے ملتا ہے جو پروپورشن، وہ دوسری روڈ کٹنگ جو صرف سوئی گیس کی جانب سے ہے، میں صرف وہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کہ الیکٹرک آن ڈیلی بیسس جو ہے وہ پورے کراچی میں جو ہے وہ روڈ کٹنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے کہ اربوں روپے کلیکٹ کرنے کے باوجود، اربوں روپے ریونیو ایک تو اوزیٹی سے آ جاتا ہے اور پھر ان کا جو لوکل ریونیو ہے، لوکل ٹیکسز ہیں، اس کو کلیکٹ کرنا ہے۔ وہ تو الگ ہے، ان سے وہ تو الگ ہے، وہ الگ ہے جناب۔ اگر میں پورے شہر کا ملا لوں تو وہ بھی اربوں روپے میں بن جاتا ہے۔ یہ سارے پیسے کلیکٹ کرنے کے باوجود میں نہ مانوں اور میرے پاس جو ہے وہ اختیار نہیں ہے، سارے محکمے میرے نیچے کر دو۔ یہی بات تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 2022 میں جب آپ الیکشن میں جا رہے تھے، سودا کر رہے تھے کراچی شہر کا، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کر رہی تھی۔ جماعت اسلامی کا حال میں آپ کو بتاؤں بہت ایمانداری سے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں امن ہو گیا ہے تو اب ان کے چندے کے ڈبے پہ جو ہے کپڑا لگانا تھا، اب یہ بند ہو گئے۔ ان کے جو یہ چندے والا جو سسٹم ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ یہ بڑا افسوس کر رہے ہوں گے۔ یہاں کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہے، میں کوئی اپنی کوئی ایگزیجریٹ کر کے نمبر نہیں بتا رہا ہوں۔ اس شہر میں آپ کے یہ روڈ کٹنگ کے پیسے سے کر رہی کیا جماعت اسلامی؟ آج حال یہ ہے کہ پچھلے ہفتے میری سوئی گیس کے حکام سے بات ہوئی ہے، سوئی گیس کے حکام نے روڈ کٹنگ کا کام کمپلیٹ کر دیا ہے۔ ان کے ٹی ایم سیز کے جو چیئرمین ہیں وہ ان کو این او سی نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی اگر ایک سیوک ایجنسی نے روڈ ایکسکیویٹ کر دیا، بیک فل کر دیا اور جو روڈ کاٹا گیا ہے اس پہ پیسے دے دیے ہیں، اس کے باوجود ان ٹی ایم سیز کے چیئرمین اس ایس ایس جی سی کو این او سی یا این او سی نہیں دے رہے تاکہ وہ آگے کام کر سکے۔ مختلف علاقوں کے کام ابھی بھی رکے ہوئے ہیں شہر کراچی میں ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ پھر روڈ کٹنگ کے وہ پیسے جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، سال ہو چکے ہیں، مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی کہ وہ اس پہ پتہ نہیں انٹرسٹ اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے، کیا ہو رہا ہے سلسلہ۔ کہنے کو تو جماعت اسلامی ہو سکتا ہے بہت سارے کام اس طرح کر لیتے ہیں، یہ تو نام کا ٹیگ لگایا ہوا ہے نا نصب اسلامی کا، ہو سکتا ہے اس پہ سود بھی چل رہا ہو ساتھ ساتھ، مجھے نہیں پتا۔ مگر انویسٹیگیٹو جرنلزم کیجئے، شاید سامنے آ جائیں گی چیزیں۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اربوں روپے کے ریونیو آپ کے ٹاؤنز کے پاس موجود ہے اور اس کے بعد رونا صرف یہ لگانا ہے کہ جی فلانا محکمہ میرے نیچے کر دو، میں اس سے کام نہیں کر سکتا۔ 600 گلیوں کا افتتاح ہو رہا ہے، 6000 گلیوں کا پیسہ رکھ کے 600 گلیوں کا افتتاح کر رہے ہو، کراچی کی عوام کو بے وقوف سمجھتے ہو۔ یہ ساری صورتحال میں جماعت اسلامی ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو مختلف علاقوں کے یو سی کے چیئرمینز ہیں ان کا حال یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ ڈراتے، دھمکاتے، گالیاں بکتے، اور صرف اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے تاکہ اپنے وہ گھوس لیبر جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں جو ہے وہ لگائی جا سکے۔ میں متعدد یو سی چیئرمینز کا بتا سکتا ہوں جنہوں نے یہ ڈنڈا لگایا ہوا ہے کہ بھائی وہ ڈیلی کی جیب خرچی بھی تو چاہیے۔ پورے علاقے میں، پورے شہر میں بینر لگاتے پھرتے ہیں
کہ جی واٹر بورڈ ہمارے ٹاؤنز کے انڈر کرو، ماتحت کرو. مختلف آپ سب کو پتہ ہے کہ سندھ اسمبلی اگست فورم ہے، سندھ اسمبلی میں اراکین اسمبلی اپنے علاقوں کا سیوریج کا پانی کا مسئلہ بیان کرتے ہیں. واٹر کارپوریشن کے حکام جو ہے جب وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس پہ جماعتی آ جاتے ہیں. مطلب پرائے مال پہ دادا کا فاتحہ پڑھنے کی ان کی جو عادت ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ساری صورتحال ایک ہیجان کی کیفیت ہے. مطلب دیکھیں اس شہر یہ جو شہر کراچی ہے ان کے لوگوں کو آپ بیوقوف مت سمجھیں. یہ جو اربوں روپے کے جو ہے ان کے اکاؤنٹس میں پڑے ہونے کے باوجود لوگوں کو اگر کام ان کے ڈور اسٹیپ پہ ان کی سہولیات نہیں میسر ہو رہی تو جماعت اسلامی ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. یہ اپنا شولڈر جو ہے وہ اس طرح حکمراں جماعت پہ نہیں ڈال سکتی ہے. حکمراں جماعت کی غلطی جو ہے اس پہ درجنوں بار ہماری جانب سے بات ہو گئی، مگر ایک غلطی جو خود جماعت اسلامی کی ہے کہ کراچی کے حقوق پہ سودا کرنے والی جماعت ہو تم نے جو ہے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے. یہ اس سے کراچی والے آپ کو بخشیں گے نہیں. ویسے ہی 40 سال پہلے جب سے متحدہ قومی موومنٹ نے الیکٹورل پالیٹکس کا آغاز کیا ہے 87-88 سے، الحمدللہ جماعت اسلامی کی دکان تو اسی دن بند کر دی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے. اور بات بڑی سمپل سی ہے، دیکھیں فی یو سی، مجھے یاد ہے جب بلدیاتی نظام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس تھا تو بتاتے جی یہ فی یو سی 5 لاکھ روپے ملتا ہے، کرتے کیا ہو؟ الزام لگایا جاتا تھا ہم پہ جی اب تو کرپشن کرتے ہو. ماشاءاللہ اب تو 12 لاکھ روپے ملنے بھائی، اب کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ میگا کرپشن یہ بولوں تم لوگ کر رہے ہو ڈائریکٹلی. میری دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، یہ بہت سارے پیسے اگر ہم کلیکٹ کریں تو یہ اچھے خاصا اماؤنٹ بن جاتا ہے جس سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. جماعت المنافقین جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے. اور میرا یہ بات کہنا ضروری ہے کیونکہ اس شہر کا میجر ووٹ اینڈ سپورٹ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس ہے. صوبے کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ہم نے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ہم نے بلدیاتی انتخابات کا بوائیکاٹ کیا تھا. آپ نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کی ہے جناب. اب آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹسوے بہا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے سارے پاورز دے دو تو میں کام کر لوں گا. اور پھر خود جماعت اسلامی میں ماشاءاللہ وہ دوسری جماعتوں پہ ہم پہ خاص طور پہ ان کا نظرہ گرتا تھا کہ جی وہ انتشار ہے پارٹی میں، انٹرنل بڑے معاملات خراب ہیں. آج زبان زد عام ہے جناب، آپ کو ایک سینیٹر کا جانا وہاں پہ عزم نہیں ہوا، اس کی این او سی نہیں دی گئی. سب کے سامنے ہے صورتحال. کیوں؟ کیونکہ جو ماشاءاللہ امیر صاحب ہیں ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں، ان کی مہر ختم ہو جائے گی جناب. وہ تو خود اپنی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات میں آپ کے سامنے تھا یو سی چیئرمین کی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی تصویر غائب ہے. ہمارے جو ان کے امیر صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، حافظ نعیم صاحب، ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی. وہ تو خود ساختہ میئر پہلے ہی بن گئے تھے. ان کا خود کا جو چیئرمین تھا وہ اس کی تصویر کہیں نہیں نظر آئی. پورے کراچی میں انہوں نے اربوں روپے وہ جو چندے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے بینر لگائے تھے اس میں بھر دیے تھے. پھر ماشاءاللہ یو سی چیئرمین بھی ہے، وہ ایم پی اے کی سیٹ بھی لے لی. جو نمائندگی ہے اس کا حق بھی تو مار رہے ہیں جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں. ان سے کوئی سوال تو کرے. اچھا اگر غلط ہے اسمبلی ہے تو پھر آپ کا ممبر یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے بھائی؟ اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے؟ تو میٹھا ہپ ہپ کڑوا تو مجھے تو لگتا ہے وہ کراچی کے امیر بننے سے لے کر پاکستان کے امیر بننے تک کچھ چیزیں کمپرومائز ہو گئی، اسی لیے سارے معاملات حل ہو گئے جماعت اسلامی کے. اور پھر جو ان کا موجود ہے جو کراچی کے امیر ہیں ان کو بیچارے ان کے ساتھ تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ان کا پاکستان کا امیر ہے وہ ہر ہفتے یہاں پہ آ کے کراچی کرنا شروع ہو جاتا ہے. کرنا کچھ نہیں ہے، پیسے پڑے ہوئے ان کے اکاؤنٹس میں، کرانا کچھ نہیں ہے. ڈھک کے 3 بات، صرف کراچی پر سیاست کرنی ہے. جو فیکٹس اینڈ فیگر ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بتاتی تھی، بتاتی ہے، بتاتی رہے گی. ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے شہر کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. بہت ایمانداری سے بات کر رہا ہوں میں، کوئی پلاننگ نہیں ہے ان کے پاس. اور پھر دوسری اہم بات کہ جو دیکھیں ان کا جو بنیادی جو فریم ورک ہے نا سیاست کا، وہ ہے جھوٹ پر، وہ ہے فریب پر، وہ ہے دھوکہ، عام دھوکہ دینا جناب. عام دھوکہ دینا جماعت اسلامی کا کام ہے، عام دھوکہ دینا. وہ ان کا سلوگن ہے نا، حل کیا ہے؟ حل صرف جماعت اسلامی. یہی ہے نا ان کا سلوگن. میں تو کراچی والا ہوں، پیور کراچی والا، اور ویسے بھی اورنگی ٹاؤن والا ہوں. تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں چل نکل، تو چل نکل جماعت اسلامی بھائی.
کیونکہ آپ لوگوں سے ہو رہا نہیں ہے. آپ کراچی کے حقوق پہ سودے بازی کر رہے ہو. مطلب انتہائی قابل مذمت کام ہے یہ. آپ کر رہے کیا ہو یار؟ جو آپ کی جوڈیڈکشن ہے اس میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے, کیونکہ جس ایکٹ کے تھرو یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس ایکٹ کو آپ نے مانا ہے جناب. آپ اس طرح اپنے آپ کو اسپیئر نہیں کر سکتے ہو. ہمارا اصولی موقف تھا, ہم اس ایکٹ کو نہیں مانتے تھے, ہم نے بوائیکاٹ کیا, ہم نے کراچی کے حقوق پہ سودے بازی نہیں کی. آپ ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پر تاریخ ہے جناب, تاریخ ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بوائیکاٹ کیا. ہمارے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پہ جماعت اسلامی ناظم بن گیا. ہم نے 2022 کے بلدیاتی انتخابات کا بوائیکاٹ کیا. ہمارے بوائیکاٹ کی زکوٰۃ پر جو جماعت اسلامی پھر انہوں نے مختلف ٹاؤنز لے لیے, اور پھر یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے میئر بنے گا, ان کو پتہ نہیں تھا ان کا پالا پیپلز پارٹی والوں سے, تو میئر پہ بھی ہاتھ ہو گیا ان کے ساتھ. تو یہ تو ڈبل دھوکہ ہو گیا. تو یہ ساری صورت دیکھیں اس طرح چل نہیں سکتی ہے. جماعت اسلامی کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. میری آج کی پریس کانفرنس کے تھرو جو پہلا مطالبہ ہے وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے ہے کہ دیکھیں اس صوبے میں لوکل گورنمنٹ کمیشن موجود ہے, اس کا مینڈیٹ موجود ہے, ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. میں اسی ایکٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو ہم نہیں مانتے, اسی ایکٹ جس پہ آپ نے انتخابات لڑے, پیپلز پارٹی نے لڑے, جماعت اسلامی نے لڑے, پی ٹی آئی نے لڑے اور دیگر جماعتوں نے لڑے, جناب نون لیگ نے لڑے. اسی ایکٹ میں ان کا مینڈیٹ لکھا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کمیشن کا. میری وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ جو اس میں اتنا بڑا اسکیم ہے, یہ روڈ کٹنگ کے پیسوں کا, او زیڈ ٹی کے پیسوں کا استعمال نہ کرنے کا, اس پہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کمیشن کے تھرو جو ہے وہ انکوائری کروائی جائے. کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ احکامات جاری کر سکتے ہیں لوکل گورنمنٹ کمیشن کو, اور وزیر بلدیات سے بھی سیم ریکوائرمنٹ ہوگی کیونکہ وہ اس لوکل گورنمنٹ کمیشن کو چیئر کرتے ہیں. وزیر بلدیات صاحب, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بی آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں اور حکومت بھی ٹھیک کام کر رہی ہے. اس سے باہر نکلنا ہوگا. ناصر شاہ صاحب بڑی بصد احترام, دیکھیں جو غلط ہو رہا ہے اس صوبے کے ساتھ, اس پہ آپ کو بھی اپنے چپ سادھنی نہیں ہوگی جناب. آپ کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. آپ اس کمیشن کو چیئر کرتے, آپ کو انکوائری کرنی ہوگی. جب تک انکوائری ہو, ذرا ان کے یہ جو 1-1.5 سال سے پیسے انہوں نے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو جو فریز کیا جائے, پراپر انکوائری کی جائے. کیونکہ روڈ کٹنگ کے معاملات میں بھی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. دیکھیں تو روڈ ہمارے پاس کچا بھی اویلیبل ہوتا ہے, پکا بھی اویلیبل ہوتا ہے, کیونکہ کراچی میں تو ویسے ہی سارے پکے روڈ نہیں ہیں. یہ ایک اور آپ کو ایک نیوز دے کے جا رہا ہوں کہ میجورٹی جو روڈ کٹنگ ہوئی ہے شہر کراچی میں, وہ انہوں نے پیسے چارج کیے ہیں کچے کے اور روڈ کاٹا ہے پکے کا. تو یہ جو 2 نمبری ہوئی ہے اس پہ انویسٹیگیشن بنتی ہے نہیں بنتی ہے. تو میری وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے بصد احترام یہ درخواست ہوگی کہ لوکل گورنمنٹ کمیشن کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کرے کہ اس پہ جو ہے وہ پراپر انکوائری کی جائے, اور جب تک انکوائری ہوتی ہے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے جائے. یہ کسی کے ابو جی کا پیسہ نہیں ہے بھائی, یہ کراچی کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. اگر اس کا بے دریغ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی یا اس کو رکھ لیا جائے گا تاکہ الیکشن کے ٹائم پہ استعمال کیا جائے, تو یہ کسی طور ایکسیپٹیبل کام نہیں ہوگا ہمارے لیے. بہت بالکل کلیئر اینڈ کیٹیگوری. دوسری میری ڈیمانڈ ہوگی, دیکھیں اس صوبے میں اینٹی کرپشن کا محکمہ موجود ہے. میری دوسری گزارش جو ہے وہ اینٹی کرپشن کے جو وزیر ہیں محمد بخش مہر صاحب, میری ان سے ڈیمانڈ ہوگی کہ دیکھیں یہ بہت بڑا اسکیم ہے, اور اس اسکیم کی یہ جو اتنے اربوں روپے کی یہ جو ہیرا پھیری ہو رہی ہے, اس کی انکوائری بنتی ہے جناب. اینٹی کرپشن سے بھی اس کی انکوائری کی جائے ذرا, تاکہ کراچی کی عوام کو پتہ تو چلے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو. یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, کراچی کی عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے, ہم اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہونے دیں گے, اس کا جو ہے سیاسی استعمال نہیں ہونے دیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ان 2 سالوں میں. میں چاہتا اگر مجھے سیاسی بات کرنی ہوتی تو میں 2024 میں اس اسمبلی کی تشکیل ہوئی ہے, میں 2024 سے شروع ہو جاتا. ہم نے ڈیو ٹائم دیا ہے, اور اس ڈیو ٹائم میں جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے, اسی لیے آج جا کے پریس کانفرنس ہو رہی ہے. میں 12 متعدد پریس کانفرنس جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور کے ایم سی کو لے کے کر چکا ہوں. میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ یہ والی چیز بھی ایکسپوز کروں, کیونکہ گلی محلے ڈائریکٹلی ووٹر پریشان ہوتا ہے اس سے, اور وہ پریشانی لوگوں کی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. دوسری بات کہ دیکھیں یہ سارے معاملات میں جماعت اسلامی جو منافقانہ رول پلے کر رہی ہے,
منافقانہ رول پلے جو کیا جا رہا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. میری ایک مرتبہ پھر اس پریس کانفرنس کے آخر میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی پراپر انکوائری کی جائے. وزیر اینٹی کرپشن سے گزارش کروں گا کہ اس کی پراپر انکوائری کی جائے, اور جب تک انکوائری ہو رہی ہے ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے جائے. اور دوسری بات دیکھیں, ایک اہم بات جو رہ گئی, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کراچی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں. جب کراچی میں ترقی ہو رہی ہے, فنڈز آ رہے ہیں کم یا زیادہ وفاق کی جانب سے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کاوشوں سے, تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ ایم کیو ایم کو کام نہ کرنے دے. اچھا ایم کیو ایم کیا اپنے گھر کا کام کر رہی تھی؟ ایم کیو ایم علاقوں کا کام کر رہی تھی. یہ اس میں اس ترقیاتی کام کی رکاوٹ بنے اور وہ کوٹ گئے کہ ان کے کاموں کو بند کیا جائے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں بھرپور انداز میں. کراچی میں اگر پیسہ لگ رہا ہے, ویسے انفراسٹرکچر خراب ہے, جن کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنے میں بری طرح ناکام ہے. وفاقی حکومت میں بحیثیت اتحادی ہم نے جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ لیے تو اس پہ بیٹھ کے جو ہے رکھنے اٹکائے جا رہے ہیں. وہ جو ایس ڈی جیز کے کام ہے اس کے مختلف علاقوں میں. اپوزیشن لیڈر سندھ خورشیدی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کراچی میں شہری مشکلات کا شکار ہیں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے مزید کہا کہ حکومت کو اپوزیشن نظر نہیں آتی. اپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ جماعت اسلامی مزے بھی لے رہی ہے اور روتی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں کام ہو رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے.